بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کریں گے آج ایک ایسے وظیفہ کے حوالہ سے جس کو کرنے سے آپ کسی کو بھی اپنی طرف ایگری کر سکتے ہیں، یعنی آپ جو بات بار بار کہہ چکے ہیں لیکن آپ کی اس بات کو ماننے سے وہ انکار کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اس ہر بات کو منوانے کے لیے جو کہ انہوں نے آپ سے نہیں مانی یا آپ کو انکار کیا ہے، تو آپ احباب یہ آسان ترین وظیفہ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی معاملات ہیں بات نہ ماننے کے حوالے سے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، رشتے کے حوالے سے کوئی نہ مان رہا ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں تو آپ اس رب ذوالجلال کے اس میں گرامی کے ساتھ رب ذوالجلال کے اس کلام کا یہ ورد کریں. اور یہ وظیفہ انتہائی آسان بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی انتہائی لاجواب بھی ثابت ہوگا، اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی مستقبل کے اندر جب بھی آپ کو کسی کو ایگری کرنے کی ضرورت پڑے گی تو یہ وظیفہ آپ کے لیے انتہائی لاجواب اور مؤثر ثابت ہوگا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی ثنا سے اس کو شروع کرنا ہے. بسم اللہ شریف جو ہے وہ اس کے لیے آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کو دن ہو یا رات اینی ٹائم آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کا سب سے جو بہترین اور آسان طریقہ کار ہے وہ آپ کے لیے انتہائی مجرب بھی ثابت ہوگا، اور اس کو یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ فوراً حل ہو جائے گا. تو وضو کر کے آپ دن ہو یا رات کسی بھی وقت آپ بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وضو کر کے آپ نے جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اجازت جو ہے وہ عام ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کو آپ نے 11 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف جو ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص شریف کو آپ نے 21 مرتبہ تلاوت کرنا ہے. اور جب آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف تلاوت کر لیں، 11 مرتبہ وہ آپ کو جو آیہ کریمہ بتائی گئی ہے اس کو، اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ نے وہی جو 11 مرتبہ آپ کو پہلے بتائی گئی ہے پڑھنے کے لیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کا جو رشتہ ہے، وہ جو رشتہ داروں میں سے یا کوئی بھی جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، تو اس کی تصویر کو آپ سامنے رکھیں اور رب ذوالجلال کا اسم گرامی جو ہے اس کو آپ پڑھیں، اور وہ ہے یا کریم، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کی تصویر پر پھونک ماریں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ فوراً حل ہو جائے گا، اور دوبارہ آپ کو جو بھی بات منوانی ہو تو آپ اس آسان ترین اور لاجواب اور مجرب ترین اور باکمال وظیفے کی برکت سے اس کے کرنے سے دوبارہ جو ہے اس سے بآسانی منوا سکتے ہیں. اب ان احباب کے لیے جن کو اردو کی سمجھ نہیں آتی تو ان کے لیے اس کو انگلش کے اندر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. First of all, take wuzu and read Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. After that, read this ayah just for 11 times. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Read this ayah for 11 times, and when you finish this ayah for 11 times, after that read Surah Ikhlas
for 21 time, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, 21 time. And when you finish this surah for 21 time, after that read again ayah Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim just for 11 time, and after that read the name of Allah Ya Kareem just for 11 time, and after that pray to Allah for your aim. Inshallah Allah will be success you इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिर भी अगर कोई आपको कहीं समझ ना आई हो मुकम्मल तौर पर जो तरीक़ाकार बताया गया है, तो आप लोग जो है वो फिर सवालात कर सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए सवालात कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपको आपके सवालात से आगाह कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल जलाल आपको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।